السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تحفہ یا علی مدد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین، یضع المستكبرین ویرفع المستضعفین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین، قاسم الجبارین ومدرک الحاربین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لسيما بقية الله الأعظم في الأراضين، روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقال النبي صلى الله عليه وآله، انتظار الفرج أفضل الأعمال من أمتي. درود محمد وآل محمد. المنتظر آرگنائزیشن لاڑکانہ کی جانب سے مسجد امام بارگاہ چاہد المسلمین لاڑکانہ میں حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے یہ محفل منعقد کی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے میں آپ سب مومنین کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اور دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر انداز سے جشن میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ محفل میلاد آپ کے دین و ایمان کی سلامتی، محبت اہل بیت میں اضافے اور آخرت کے لیے آپ کے عمل میں رغبت و توجہ کا سبب بنے انشاءاللہ۔ امام زمانہ بلند کر میں تو طارق بدری صاحب تو مذاق میں کہہ رہا تھا، جو اجرک آپ نے مجھے پہنانی تھی اس ٹیبل کو پہنا دیا آپ نے، کہنے گے نہیں آپ کے بھی انتظام میں نے کہا آپ نے جشن کو تھوڑا سا سندھی کر دیا ہے، یہ بعد میں کر لیں گے، پھر بعد میں کر لیں گے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ مجھے لاڑکانہ کے مومنین کا نہیں پتہ ان کی بیٹری کتنی دیر چلتی ہے جی؟ 2 گھنٹے جب سن لیتے ہیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ بس 2 گھنٹے جی مبارکباد۔ درود محمد و آل محمد۔ 2 گھنٹے تک تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ خیر چلیں دیکھتے ہیں، آپ کی بیٹری پہلے ختم ہوتی ہے، میری بیٹری پہلے ختم ہوتی ہے۔ ویسے کتنا سن سکتے ہیں آپ لوگ؟ میں تو سنانے آیا ہوں، اوپن چیک دے رہا ہوں آپ کو۔ صحیح، درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔
عزیزان گرامی، سورہ رعد کی 11ویں آیت کے ذیل میں اللہ تعالیٰ 11ویں آیت کے ایک حصے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے. کر لگا ہوا اجازت ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. حقیقت انتظار و فلسفہ انتظار ہمارا موضوع ہے. انتظار کیا ہے، حقیقت کیا ہے. اچھا پہلے موضوع کو تھوڑا سا کھول لیں. آپ فکری گفتگو سنتے ہیں نا؟ ہاں، انجیکشن برداشت کر لیتے ہیں نا؟ میں بہت انجیکشن لگاتا ہوں. اتنا شریف کوئی مولوی نہیں ملے گا آپ کو جو بتا کہ انجیکشن لگاتا ہے. میں بتا دیتا انجیکشن لگا رہا ہوں میں. حقیقت انتظار، حقیقت انتظار یعنی حق انتظار. حق کیا؟ یعنی کسی چیز کا کوئی حق ہو اور وہ اس کو دے. یہ پنکھا جو آپ کے سروں پر لٹک رہا ہے، اس کا حق یہ ہے کہ یہ ہوا دے. اس مائک کا حق کیا ہے؟ یہ میری آواز کو دور تک پہنچا دے. صحیح؟ ان بلبوں کا حق کیا ہے؟ ان کا حق یہ ہے کہ یہ روشنی دیں، جگمگائیں، اجالا پھیلائیں، نور دیں. بات واضح ہو رہی ہے نا؟ حق یعنی جو کام اس کے کرنے کا ہے. یہ تو حق اس کا یہ کہ یہ کام کرے. ایک ہے حق دینا. حق دینے یعنی اس کے وجود کے فلسفے کو سمجھ کر اس کا حق ادا کرنا. حق یعنی اس کی ضرورت کے تحت اسے استعمال کرنا. توجہ رکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے، اس کے لیے ایک عدد جسم دیا ہے، 2 عدد آنکھیں دی ہیں، 2 عدد ہاتھ دیے ہیں، 2 عدد پیر دیے ہیں، 2 کان دیے ہیں. آنکھ کا حق کیا ہے؟ مثلا پنکھے کا حق یہ کہ ہوا دے. مائک کا حق یہ کہ میری آواز کو دور تک پہنچائے. صحیح؟ ساتھ ساتھ ہے نا؟ بلب کا حق کیا ہے؟ یہ روشنی دے، اجالا دے، نور دے. آنکھ کا حق کیا ہے؟ یعنی آنکھ کے وجود کے حقیقت کو سمجھنا اور جس مقصد کے لیے آنکھ بنائی گئی ہے اس مقصد کے لیے آنکھ کو استعمال کرنا. آنکھ کا حق کیا ہے؟ دیکھا جائے. دیکھنا ہے نا. آنکھ سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا. ہر چیز دیکھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، لیکن دیکھنا نہیں چاہیے. صحیح ہے؟ آنکھ کا حق کیا ہے؟ صحیح چیز دیکھی جائے، ثواب کی چیز، عبرت کی چیز دیکھی جائے. کان کا حق کیا ہے؟ اچھی بات سنی جائے. یعنی کان کا فلسفہ کیا؟ سنا جائے. صرف سنا نہیں جائے، صحیح اچھی مثبت بات، تعمیری بات، ایمان کو مستحکم کرنے والی، دلوں کو قریب کرنے والی، پیار و محبت کی گل و گلزار بنانے والی بات سنی جائے. یہ کان کا حق ہے. یعنی جب بھی آپ کوئی ایسی بات سنیں گے آپ کان کا حق ادا کریں گے. جب بھی کوئی ایسی چیز دیکھیں گے جو مثبت ہو، ثواب کی ہو، عبرت والی ہو، دین و ایمان کی استحکام کا سبب بنے، آپ کان کا آنکھ کا حق ادا کر رہے ہیں. حقیقت انتظار یعنی انتظار کی حقیقت کو سمجھنا کہ انتظار کیوں دیا گیا ہے، انتظار کیوں کرایا جا رہا ہے، انتظار کس کا کرایا جا رہا ہے. یہ ہے فلسفہ انتظار. فلسفی آف ویٹنگ. وی آر ویٹنگ فار امام. ہمیں امام کو انتظار کر رہے ہیں. انتظار کرنے ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں. اللہ جل اللہ جل اللہ جل سا 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 ادرکنی سا سا. یہ انتظار ہے؟ نہیں. حقیقت انتظار کیا ہے؟ چینج. اس لیے کہ وہ بھی چینج لے کر آئے گا، وہ بھی تبدیلی لے کر آئے گا، وہ بھی کائنات کو تہو بالا کرے گا. توجہ رکھیے گا. وہ بھی کائنات کو تہو بالا کرے گا. تو ہمیں بھی وہی کام. حقیقت انتظار یعنی اللہ تعالیٰ یہ انتظار ہم سے کرانا چاہ رہا ہے. حقیقت انتظار کیا ہے؟ یعنی کسی کا انتظار کرو، ویٹ کرو. دیکھو کوئی آنے والا ہے. رات جیسا بھی شعر پڑھے تھے نا بھائی ہمارے کہ راستوں کو معطر کرو یہ کہتے ہوئے جبرائیل آ رہے ہیں. شعر تو مجھے یاد نہیں اس کا خلاصہ.
یاد ہے؟ یہ حقیقت انتظار کیا ہے؟ حقیقت انتظار صرف اور صرف چینج لانے سے عبارت ہے، تبدیلی لانے سے عبارت ہے۔ آپ جتنا اپنے آپ کو تبدیل کرتے جائیں گے آپ حقیقت انتظار کو پاتے چلے جائیں گے۔ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، آپ دعوت دیتے ہیں، آپ ہمارے یہاں آئیے گا، مثلا کوئی مجھ سے کہہ دے میں پہنچ بھی جاتا ہوں، آپ مجھے کہہ دیں گے مولانا آئیے گا، میں پہنچ بھی جاؤں گا آپ کے یہاں۔ آپ نے مجھے دعوت دی مولانا آئیے گا ہمارے گھر، اچھا ٹھیک ہے، پتہ بتائیے، پتہ ہی بتا دیے۔ اب کھانے پہ بلایا ہے تو آپ کہیں گے مولانا خود ہی سبزی لے آئیں گے، خود ہی گوشت لے آئیں گے، 700-800 روپے چھوٹے کا گوشت ہے، خود ہی لے آئیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ ہمارے یہاں آئیں گے تو کیا لے کے آئیں گے، جب ہم آپ کے جائیں گے تو آپ ہمیں کیا کھلائیں گے۔ یعنی دونوں طرف سے فائدے میں، جب آپ ہمارے یہاں آئیں گے تو کیا لے کے آئیں گے، اور جب ہم آپ کے یہاں آئیں گے تو آپ کیا کھلائیں گے۔ ایسا تو نہیں ہاتھ پہ کے بیٹھ کے مولانا آئیں گے وہ خود ہی سبزی دال روٹی چاول مرچ مسالے لے آئیں گے، بلکہ آپ کیا کرتے ہیں، وہ سادی سی مثال ہے، بہت ہی عام سی مثال ہے، آپ کہتے ہیں تیاری کرتے ہیں، چینج لے کے آتے ہیں گھر میں، صفائی ستھرائی طہارت پاکیزگی، کھانا تیار ہو رہا ہے، بستر لگ رہے ہیں، مولانا ٹھہریں گے، اس کمرے میں آئیں گے، قیام کریں گے، ان کی ضرورت کی چیزیں پہلے سے موجود ہونی چاہیے، صحیح ہے نا۔ وہ یہ واقعہ میں نے 2-3 جگہ سنایا تھا، اکثر لوگ آتے ہیں مولوی صاحب کے لیے، آپ یقین کریں میرے پاس کوئی 40-50 جانمازیں جمع ہو گئی ہیں گھر میں۔ لوگ سمجھتے ہیں مولوی کو نماز پڑھنے کے لیے کوئی کام ہی نہیں، مولانا کو جانماز دے دو، مولانا کربلا کی جانماز، اچھا بیٹا بہت اچھا، اب ہدیہ لے کے منع تو نہیں کر سکتے نا، ماشاءاللہ اللہ قبول کرے۔ مولانا یہ تصویر لے کے آیا ہوں آپ کے لیے، یہ مولا عباس کے روزے سے مسکی ہے، بہت اچھا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ مولانا یہ رومال لے کے آیا ہوں، یہ سجدے کا لے کے بہت اچھا۔ میں نے کہا بیٹا کربلا کا لیپ ٹاپ بھی اچھا ہوتا ہے، کازمین میں موبائل بھی اچھے ملتے، وہ بھی کبھی لے آیا کرو۔ یعنی انسان کیا کر رہا ہوتا ہے، بعض اوقات اپنے ذہن کے مطابق دوسرے کو اینالائز کر رہا ہوتا ہے۔ آپ یقین کیجیے اب میرے گھر میں 40-50 جانمازیں، اگر میں سب کو بانٹنے شروع کروں تو لوگ کیوں، مجلس میں جاؤ جانماز، میلاد میں جاؤ جانماز، جی جانماز مل رہی ہے، بیچ میں کوئی لفافہ نظر آ جائے، کوئی لفافہ نظر نہیں آ رہا، یہ حضرات مذاق کریں، طارق بدوی صاحب سمجھ گئے ہوں میں، درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ حقیقت انتظار چینج لانے سے، جب آپ کسی کو اپنے گھر دعوت دیتے ہیں تو چینج لے کے آتے ہیں، جتنا آپ چینج ہوتے جائیں گے نا آپ حقیقت انتظار کو محسوس کر جائیں گے۔ خدا اس وقت تک تمہاری حالت نہیں بدلے گا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، خدا کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ اپنے اندر چینج لے کے نہ آئیں۔ یہ انتظار ہے، تم تبدیلی لے کے نہیں آؤ گے اللہ بھی چھوڑ دے گا، جاؤ۔ اچھا اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہماری، اللہ کیوں نہیں دیتا؟ نوجوان غصے میں آ جاتے ہیں، اتنی رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، فلاں کا واسطہ فریاد ماتا دعائیں توسل، اللہ نہیں دے رہا۔ میں نے کہا بیٹا اللہ کنجوس ہے بخیل ہے؟ نہیں، بڑا سخی ہے۔ اچھا اللہ کے پاس کمی ہے؟ نہیں، کمی بھی نہیں ہے، اس کے خزانے کیا ہے، بڑھتے رہتے ہیں، خرچ ہونے سے بڑھتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا پھر اللہ کیوں نہیں دے رہا تمہیں؟ توجہ رکھیے گا، تمہیں تمہاری حاجت کیوں نہیں ملی؟ تمہیں مانگنا نہیں آ رہا، تمہیں مانگنا نہیں آ رہا، تمہیں طلب کرنا نہیں آ رہا، تمہیں تڑپنا نہیں آ رہا۔ اللہ کنجوس نہیں، اللہ بخیل نہیں، نعوذ باللہ، اس نے دینے پر ہی زندگی کی بنیاد رکھی، لو مانگو حاصل کرو، مانگنا تو سیکھو، مانگنا تو سیکھو،
مانگنے کا فنا ہے، چینج لانے کا. ہم آپ کو چینج لانا نہیں چاہتے، چینج لانا نہیں چاہتے، اور چینج نہ لانے کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اگر ہمیں چینج لانے کا ہنر اور آرٹ اور فن آ جائے، ہم خود بہت چینج ہو جائیں گے، دنیا بھی چینج ہوگی. اگر ہمیں ہنر آ جائے، آرٹ آ جائے، فن آ جائے. یہ پنکھا چل رہا ہے، اس کو آف کرنے کا ایک ہی بٹن ہے. آپ اس بٹن کو چھوڑ کے جتنے بٹن سب دبا دیجئے. جی آف ہو جائے گا پنکھا. یہ بلب جل رہا ہے، اس کو آف کرنے کا، بجھانے کا ایک بٹن ہے. اس بٹن کو چھوڑ کے سارے بٹن دبائیے. مولانا آف ہی نہیں ہو رہا، خراب ہے. مسجد کے انتظام میں کام ہی نہیں کر رہا تھی، کھا جاتے ہیں پیسے ٹرسٹ والے. دور لیجیے محمد والے محمد. جب تک چینج نہیں لائیں گے آپ حقیقت انتظار کو نہیں پا سکتے. ہنر آنا چاہیے، آرٹ آنا چاہیے. اور جس دن آپ کو یہ ہنر، آرٹ اور فن آ گیا کہ زندگی کو چینج کریں، معاشرے کو چینج کریں، خود بخود آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی اچھی، اس میں برکتیں. ہمارا ٹائم ہی نہیں ملتا. ٹائم اس لیے نہیں ملتا کہ تم ٹائم کو خراب یوز کر رہے ہو، غلط استعمال کر رہے ہو. برکت بڑی ہے. مولانا دو جاب کر رہا ہوں پھر بھی برکتیں نہیں ہیں. کیوں برکت نہیں ہو؟ برکت اس لیے نہیں ہوگی کہ مال کو حرام طریقے سے حاصل کر رہے ہو، حرام میں خرچ کر رہے ہو، اس لیے برکت نہیں. حرام میں اللہ نے برکت نہیں رکھی. حرام غذا، حرام لقمہ، حرام مال لے کر آؤ گے، کیا ہوگا؟ ایک نوجوان بتا رہا تھا کہ میں نے کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا اور اس کو مثلا کچھ پیسے دے کے کوئی ناجائز کام کروایا اس سے، غیر شرعی کام. یعنی کچھ دن بعد مجھے پیسے کی ضرورت ہے تو میں مجبور ہوا وہی کام کروں جو میں نے اس نوجوان سے کروایا تھا. حرام مال جہاں سے آئے گا وہیں سے نکل جائے گا، بیماری میں نکل جائے گا، پریشانی میں نکل جائے گا، جیب کٹ جائے گی، گر جائے گا. برکت نہیں ہوگی. ورنہ برکت نہیں ہے وقت میں. بھائی عقل کے ناخن لو، وقت کو صحیح استعمال کرو گے تو برکت آئے گی. تمہیں آرٹ نہیں آتا، فن نہیں آتا، ہنر نہیں آتا، زندگی کی ہر چیز میں ہم اس کو غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہماری برکت نہیں ہے. جب برکت نہیں ہے، بے برکتی ہے تو پھر پریشان. اس لیے کہ جو انسان اپنی زندگی سے راضی نہیں ہے وہ اللہ سے راضی نہیں ہو سکتا. جو اپنی زندگی سے ناراض ہے نا، شکایت کرتے رہتا ہے. بہت سے نوجوان ہیں شکایت کرتے ہیں، شکل دیکھیں گے شکایت، ماں باپ کو دیکھیں گے شکایت، پڑھائی دیکھیں گے شکایت، ہر چیز میں کیڑے نکالتے ہیں.
یہ نوجوان کبھی اللہ سے خوش نہیں ہو سکتا جو اپنی زندگی سے ناراض رہتا ہے۔ اگر زندگی کو شیریں گزارنا چاہتے ہیں، انتظار والی جو امام زمانہ کا انتظار کرے، زندگی سے راضی اور خوش رہیں، یہ ہنر آنا چاہیے۔ اور ہر چیز کا صحیح استعمال آپ کو خوش رکھے گا، اس لیے کہ جب ہم غلط چیز کا استعمال کرتے ہیں، غلط چیز کو استعمال کرتے ہیں، غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، فوراً ہمارے ذہن میں یہ آ جاتا ہے، کیا آ جاتا ہے؟ یہ میں غلط کر رہا ہوں، کسی کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم میں کیا کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے میں اکیلے کمرے میں بیٹھ کر انٹرنیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہوں، میرے موبائل میں کیا کیا موجود ہے۔ ایک ایسے ہی بچہ تھا، اس کی فیس بک میں کچھ نامناسب چیزیں موجود تھیں، تو میں نے کہا بیٹا یہ چیزیں ہٹاؤ، یہ صحیح نہیں ہے، غیر مناسب ہے، غیر اخلاقی ہیں۔ اس نے کہا میں اس کو ہائیڈ کر دیتا ہوں، چھپا دیتا ہوں، نظروں سے چلو جائے میرے پاس محفوظ رہے گی، ڈیلیٹ نہیں کیا، مٹایا نہیں۔ میں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے اگر تم عام لوگوں کی نظروں سے چھپا دو گے تو کیا اپنے خدا سے بھی چھپا دو گے؟ ہوتا ہے نا، آپشن ہوتا ہے، آپ کے موبائل میں ہائیڈ کر دیں گے، لاک لگا دیں گے، آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں دیکھ سکتا۔ کوڈ کھولیں گے، اس کا پاسورڈ ڈالیں گے، آپ کھولیں گے، آپ دیکھیں گے۔ میں نے کہا کیا اپنے امام زمانہ سے بھی چھپا سکتے ہو؟ صحیح۔ تو ہم جب بھی غلط کام کرتے ہیں ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے میں غلط کام کر رہا ہوں، ایک غلط کام، 2 غلط کام، 10 غلط کام، 20 غلط کام۔ اب یہیں سے کیا ہے، اندر سے ٹوٹنے لگتے ہیں، میں غلط کرتا ہوں۔ شیطان آتے کہتا ہے شاباش بیٹا اور کرو، بڑی ہمت دلائے گا، بڑا حوصلہ دے گا، شاباش بیٹا بہت اچھا کیا، آج ایک نامحرم کو دیکھا کل 2 کو دیکھنا، آج ایک کی غیبت کی تھی ماشاءاللہ بہت اچھا، کل زیادہ ریکارڈ لگانا، آج 2-3 فحش کلمات زبان پہ لے کے آئے تھے، بہت اچھا لے جاتا، کل 3-4 اور اضافہ کر دینا، آج گانا سنا تھا ماشاءاللہ، کل فلاں انڈین گانا سن لینا جا کے ٹاپ 10۔ کیا ہوگا؟ اب یہیں سے آپ اندر سے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب انسان گناہ کرنے لگتا ہے نا پھر وہ کہتے ہیں نہیں اب نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اب جو رات کے 2:30 بجے اٹھے گا فیس بک سے، وہ کیا فجر کے لیے اٹھے گا 4 بجے 4:30 بجے؟ ہے یہ نہیں ہے؟ ہم چینج ملانا نہیں چاہتے۔ مولانا آنکھ نہیں کھلتی، بھائی کیسے آنکھ نہیں کھلتی؟ آنکھ کھلواؤ گے تو کھلے گی نا۔ اماں کا آپریشن ہوتا ہے آنکھ کھل جاتی ہے، ابا فلائٹ میں جا رہے ہیں آنکھ کھل جاتی ہے، پیپر ہوتا ہے آنکھ کھل جاتی ہے، نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی۔ اللہ اتنا بے قیمت بے قدر و قیمت ہو گیا، امتحان سے کم اللہ کی قدر و قیمت ہو گئی کہ آنکھ نہیں کھلتی۔ ہم کھولنا نہیں چاہتے، اصل مسئلہ یہ ہے ہم اٹھنا نہیں چاہتے، ہم پڑھنا نہیں چاہتے، ہم چینج لانا نہیں چاہتے۔ بہت آہستہ سے کہہ رہا ہوں، کوئی ادھر ادھر والا نہ سنیں، آپس کی بات ہے۔ ہم چینج لانا نہیں چاہتے، تبدیل ہونا نہیں چاہتے۔ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین، کیا کہتے ہیں؟ امام المتقین، متقین کا امام ہے، شرابیوں کا نہیں، ٹناریوں کا نہیں، نعرے لگانے والوں کا نہیں، نماز قضا کرنے والوں کا نہیں، نہ محرم دیکھنے والوں کا نہیں، نہ محرم کو SMS بھیجنے والوں کا نہیں، نہ محرم کی تصویروں کو لائک کرنے والوں کا نہیں، ماں باپ کی توہین اور اہانت اور نافرمانی کرنے والوں کا امام نہیں ہے۔ میرے امام متقی لوگوں کا امام ہے، متقی لوگوں کا سردار ہے، قائد الغر المحجلین ہے، جو نورانی چہرے والے ہیں ان کا امام ہے، جو نماز کو نماز کے ٹائم پر، عبادت کو عبادت کے ٹائم پر، ماتم کو ماتم کے وقت، فرش ادا کے وقت، محفل میلاد کے وقت، ماں باپ کے بعد اطاعت کرے، عالم کے بعد احترام کرے، نامحرم کو دیکھے نظر جھکا لے، کہنے کی آواز ہے کان بند کر لے، دل چاہ رہا ہے کہ فحش کلمات ادا کرے، اپنی زبان کو روک لے، اپنے لبوں کو سیدھے، ایسے
کیسے لوگ کہہ سکتے ہیں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین؟ ایسے شخص کو کہنے کا حق ہے۔ ہم چینج نہیں ہونا چاہتے، اپنی ڈگر چھوڑنا نہیں چاہتے، علی کی سیرت پہ آنا نہیں چاہتے، لیکن بڑی خطرناک خبر دے رہا ہوں، بریکنگ نیوز، علی کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے۔ جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے اس کی عملی تفسیر علی مرتضیٰ ہے۔ نعرہ صلوات۔ اچھا چلے آج ایسا کرتے ہیں، موقع کرتے ہیں، کوئی ڈیل کرتے ہیں مولا علی سے۔ پیزا کھانے جاتے ڈیل ہوتی ہے نا، اتنے پیزا آپ کو اتنے میں، اور ایک کپ اور ایک جگ اور ایک کیک جو ہے آپ کو کولڈ ڈرنک کا ساتھ میں فری مل جائے گا، ڈیل ہوتی ہے نا۔ چلے مولا علی سے ڈیل کریں، مولا کچھ تو تھوڑی سی کنسیشن رعایت، جی مولا ہم تو معذرت کر، سوری مولا ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، مولا دنیا بھی تو ہے نا، کلاس فیلو بھی ہیں، دنیا بھی ہے، میل میلاد بھی ہیں، سب کچھ ہے نا، دوست یار بھی ہیں، سب کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ اب آپ کے راہ پہ چلیں گے تو کیا کریں گے؟ منہ بند، کان بند، آنکھیں بند، جی یہی ہوگا نا، نہ کوئی بری بات کہنی ہے، نہ بری بات سننی ہے، بری بات دیکھنی ہے۔ بظاہر تو یہی ہم بنتے ہیں نا، حالانکہ زندگی ایسے نہیں ہے۔ جو علی کی سیرت پہ چلتا ہے، علی کی راہ پہ چلتا ہے، علی کی نقش قدم پر اپنے قدم اٹھاتا ہے، اس کی زندگی کو گلزار بن جاتی ہے۔ بولو ہم علی کی سیرت پہ چلنا نہیں چاہتے، نہیں چلا جاتا، سخت مولا نے بھی کہا تم میرے جیسے نہیں بن سکتے، لیکن اعینونی، مدد تو کرو نا، ٹرائی تو کرو، کوشش تو کرو، قدم تو اٹھاؤ، یا علی تو کہو زندگی کو گزارنے کے لیے۔ پیٹ میں درد ہو جائے تو یا علی، کمر میں درد ہو جائے تو یا علی، اٹھیں تو یا علی، بیٹھیں تو یا علی، کوئی حرج نہیں، چلیں۔ مولا علی کو اسی کام کے لیے مخصوص کرتے جس کے لیے مولا علی پیدا ہی نہیں ہوئے۔ مولا علی بچہ پیدا کروا دے، مولا علی جاب دے دے، مولا علی رشتہ کرا دے، مولا علی کا کوئی کام ہی نہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، مدد مانگتے ہیں آپ، لیکن کیا کبھی گناہوں سے بچنے کے لیے علی سے مدد مانگی؟ کبھی اخلاقی قد کو اونچا کرنے کے لیے علی سے توسل کیا؟ کبھی کہو مولا گناہ ہمیں دھستا چلا جا رہا ہوں، میرا ہاتھ تھام لو، بیٹا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے۔ علی کو پکار کے، پیٹ میں درد یا علی، کمر میں درد یا علی، گر رہے ہیں یا علی، بیٹھ رہے ہیں یا علی، لیکن جہاں علی کی مدد کی ضرورت تھی وہاں علی کو پکار ہی نہیں رہا۔ جس کام کے لیے علی اس دنیا میں آیا تھا، تمہیں انسان بنانے کے لیے، جنتی بنانے کے لیے، فرشتہ بنانے کے لیے، انسان کامل بنانے کے لیے، اس کام کے لیے علی کو پکار ہی نہیں رہا، اس لیے کہ چینج نہیں ہونا چاہتے۔ سوری مولا کلمہ آپ کا پڑھتے ہیں، لیکن اچھا ایسا کرتے ہیں، پھر ڈیل کرتے ہیں، مولا سے کہتے ہیں آپ تھوڑا سا ادھر آ جائیں، تھوڑا سا ادھر، نو وے، کلوز نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ علی سے 10 سال بڑا بھائی عقیل، غربت کی وجہ سے، علی امیر المومنین، امام وقت، حاکم حکومت اسلامی، پہنچے علی سے تھوڑا سا کہ مولا تھوڑی سی کنسیشن دے دیں نا پلیز، تھوڑی سی دے دیں، تھوڑا سا آپ ڈھیلے پڑ جائیں، تھوڑا سا ہمارا بھی آسانی ہو جائے گی۔ یہی ہوتی نا ڈیل، یہی مکمہ کا یہی ہوتا ہے۔ پہنچے عقیل، اے علی بیت المال سے میرے حصے میں اضافہ کر دو۔ اچھا، مولا نے کہا کہ چلو بازار چلتے ہیں اور یہ جو دکانیں بند ہیں رات کو، ان کے تالے توڑ کر یہاں سے مال لے لیتے ہیں۔
یہ کیا بات کر رہے ہو؟ لوگوں کا مال لوٹ لے؟ کہا کہ اچھا بھائی عقیل ذرا ہاتھ بڑھائیے، سمجھے کہ شاید مال و انعام مل جائے گا، میرے حصے میں، میرے شہری میں اضافہ ہو جائے گا۔ ہاتھ بڑھایا، مولا علی نے انگارہ اٹھا کے عقیل کے ہاتھ پہ رکھنا چاہا۔ گرمی کی شدت محسوس ہوئی، عقیل نے ہاتھ اٹھا لیا۔ کیا کر رہے ہو؟ اے علی میرا ہاتھ جلا رہے ہو؟ علی کا بھائی، علی تھوڑی سی رعایت کر دو، تھوڑا سا مال، تم حاکم اسلامی، کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ علی کا بھائی، کوئی اور نہیں، ابو طالب کا بیٹا، غربت سے تنگ ہے، پریشان ہے، تھوڑا سا مال اضافہ کر دو۔ مولا علی نے انگارہ رکھا، فوراً اٹھا لیا۔ میرے ہاتھ جلا رہے ہو؟ کہا کہ تم دنیا کی آگ سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا لو، اور علی سے کہہ رہے ہو تیرے مال میں اضافہ کر کے کہ صرف مسلمان کا حق تجھے دے کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے حوالے کر دے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ علی ایک انچ ادھر آنے والا نہیں ہے، اپنے موقف سے ہٹنے والا نہیں ہے۔ ایک اور مثال، نجاشی ایک شاعر، قصیدہ خواں، امام علی کا قصیدے کہتا تھا۔ اس بدبخت نے ماہ رمضان میں شراب پی لی، روزہ توڑ لیا ماہ رمضان میں۔ مولا کو پتہ چلا، گواہ آ گئے، حد جاری ہو گئی۔ کچھ لوگ آ گئے بڑے بوڑھے، مولا اس کو پلیز سزا نہ دیں آپ، پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے مولا۔ کیوں نہیں دوں سزا؟ مولا آپ کا شاعر ہے، شیعہ ہے، محبت کرنے والا ہے، کیا ہوا غلطی کر دی، شراب پی لی؟ مولا نے تھوڑی دیر گھور کے دیکھا، اچھا چلو تو سوارش لے کے آئے ہو، دیکھتا ہوں کل میں جو ہو سکے گا میں کروں گا۔ یہ سمجھے ڈیل ہو گئی، خوش گئے نجاشی بس سیٹ کر دیا معاملہ میں، کچھ نہیں ہوگا۔ ہم مولا کی سیرت پہ نہیں چل سکتے، چینج نہیں لا سکتے، چاہے مولا تھوڑے سے ادھر آ جائیں، ڈھیل، کنسیشن، رعایت، مراعات مل جائیں۔ ایک واقعہ سنا چکا، دوسرا واقعہ سنا رہا ہوں۔ اگلے دن خبر کو بلایا، نجاشی کو بلایا جائے، شاعر آیا، گواہ آئے، تم نے رمضان کی حرمت کو توڑا 1 گناہ، تم نے حرام سے روزہ توڑا 2 گناہ، تم کو شراب پینے کی سزا بھی ملے گی، ماہ رمضان کی حرمت کو پامال کرنے کی تعزیر کے تحت اضافی سزا ملے گی۔ کوڑے لگا دی لوگ آگے، مولا آپ نہیں تو کہاں تھا کل، جو ہوگا دیکھ لوں گا۔ مولا نے کہا مجھ سے یہی ہو سکتا ہے، اللہ کا قانون ہے، اس کو ید اللہ کہتے ہیں۔ ید اللہ سے سوال نہیں کیا جاتا، چون چورا نہیں کی جاتی۔ میں علی اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے کہا شرابی پہ حد جاری کرو، میرا ہو، اپنا ہو، یا میرا مخالف ہو۔ اور ایک اور قول سنا دوں، خود مولا کائنات، مولا اپنی روش 1 انچ، لوگ آتے تھے کہتے تھے مولا آپ نئے گورنمنٹ میں ہیں، پلیز یہ معاویہ کے خلاف تھوڑا سا اسٹیٹمنٹ سلو، نرم، ملائم، پیار و محبت والے۔ ہرگز نہیں، خبردار، علی کو مشورہ مت دینا، اسٹیٹمنٹ نرم کر دوں، سلو کر دوں، آسان کر دوں۔ مولا کچھ دیر گزرنے دیں، آپ اپنی گورنمنٹ کو مضبوط بنائیں۔ ہرگز نہیں، وہی علی جس کی راہ پہ ہم چلنا نہیں چاہتے، ہم کیا کہہ رہے ہیں مولا تھوڑا سا ادھر، تھوڑی سی رعایت، کنسیشن، تخفیف۔ مولا کہتے ہیں اگر ہفت اقلیم کی، اقلیم یعنی بر اعظم میں کہوں، اگر پوری دنیا کی دولت بھی علی کے ہاتھ میں دی جائے اور علی سے اتنا کہا جائے کہ چونٹی کے منہ میں جو جو کا دانہ ہے وہ چھین لو، قسم خدا کی علی یہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ، یہ ہے علی مرتضیٰ جو ٹھوس اپنے موقف پہ قائم ہے۔ اب ہم کہاں گئے؟ صراط المستقیم تو ادھر ادھر نہیں ہو سکتی نا۔ یہ پنکھا ادھر لگا ہوا ہے، میں ادھر بیٹھا ہوں، میں کہوں گا ہوا ہی نہیں آ رہی ہے، گرمی کتنی ہے، میں کہوں گا بھائی صاحب آپ تھوڑا سا ادھر آ جائیے، وہ کہے گا بھائی پنکھا ادھر آ جائے، نہیں پنکھا ادھر نہیں آ سکتا، محدودیت ہے، لمٹ ہے نا پنکھے کی، پنکھا تو موویبل نہیں ہے نا، یہ مائک ہے اپنی جگہ فکس ہے، اور میں ادھر بیٹھی ہوں،
اور وہ آپ کی مولانا آواز نہیں آ رہی. میں نے کہا آپ کی سماعت کام نہیں کر رہی ہے. میں کہوں کاش تھوڑا سا مائک ادھر ہو جاتا. مائک ادھر کیوں؟ آپ ادھر ہو جائیے. جی محدودیت ہے، لمٹ ہے. فٹ بال کے میدان میں ایک بہت ہی بہترین کھلاڑی شوٹ مارے فٹ بال کو اور وہ اس کے پول سے ٹکرائے اور باہر چلی جائے. میں تو بہت اچھا کھلاڑی ہوں، بلا کا کھلاڑی ہوں، نامور کھلاڑی ہوں. یہ پول تھوڑا سا اس طرف لگا تھا، تھوڑا سا ادھر ہو جاتا تو گول ہو جاتا. آپ کہیں گے نہیں جناب پول ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. پول کی محدودیت ہے نا، پول ادھر ادھر تو نہیں ہو سکتا. کرکٹ کی وکٹ پہ کھڑے ہوئے آپ، بولڈ ہو گئے، آؤٹ ہو گئے. کہیں گے وکٹ تھوڑی سی ٹیڑھی لگی تھی، وہ وکٹ اپنی جگہ تھی، آپ ادھر کھڑے ہوئے تھے تھوڑے سے. محدودیت ہے، ہر چیز کی محدودیت تو تسلیم کرتے ہیں نا کہ آپ کو ایڈجسٹ ہونا پڑے گا. جب ہم دنیا کی محدودیت کو تسلیم کرتے ہیں کہ جناب گول اپنی جگہ پہ ہوگا، آؤٹ لائن آف لائن اپنی جگہ پہ ہوگی، آپ کو ایڈجسٹ ہونا پڑے گا. آپ آؤٹ سائڈ نہ ہو، آپ گول کے اندر گیند کو پھینکیں. آپ کے لحاظ سے کوئی گول جو ہے ادھر ادھر نہیں ہوگا، جہاں گیند جائے گی وہاں گول رکھ دیا جائے گا اور گول ہو جائے گا. یہ محدودیت تسلیم کرتے ہیں ہم زندگی میں؟ نہیں. حجاب لباس پہنے، یہ بھی محدودیت ہے. شلوار کی جگہ قمیص کی جگہ، موزہ کی جگہ ٹوپی کی جگہ. لیکن اگر کوئی ٹوپی کی جگہ موزہ پہن لے، کہے گا موزہ فٹ ہی نہیں آ رہا ہے. ٹوپی پہن لے، کہے گا ٹوپی پیر میں ہی نہیں فٹ ہو رہی. مولانا یہ کیسی ٹوپی بنا دی؟ یہ ایسی ٹوپی بنائی جاتی ہے کوئی؟ بھائی ذرا غور سے دیکھیے، یہ آپ ٹوپی کو پیر میں چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور موزے کو سر میں پھنسانے کی. محدودیت ہے یا نہیں ہے؟ قمیص کو قمیصی کی جگہ بدن میں پہنا جائے گا، بدن کے اوپری سے. شلوار کو جسم کے نچلے حصے میں پہنا جائے گا. محدودیت ہے یا نہیں ہے؟ آپ کھڑے ہو گئے نماز، اللہ اکبر. دوسرے نے بھائی قبلہ رخ کھڑے جاؤ. بھائی قبلہ تھوڑا سا ادھر آ جائے. محدودیت ہے نا؟ نہیں، قبلہ رخ ہی نماز پڑھنا ہے. جب ہم دنیا کی محدودیت کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کی محدودیت کو کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ گھر بناتے، یہ ڈرائنگ روم ہے، یہ بیٹھک ہے، یہ سونے کا کمرہ، یہ ٹی وی لاؤنج، یہ گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ، یہ کچن ہے، یہ اٹیچ باتھ ہے، یہ لاؤنج ہے، یہ پارک ہے، گارڈن ہے، باغیچہ ہے. ایسا تو نہیں پورے گھر کو ایک حال بنا دیتے ہیں کہ جناب چھٹی، مسئلے ختم. نہیں، محدودیت رکھتے ہیں. کمرہ سونے کا یہاں سے یہاں تک، اٹیچ باتھ یہاں سے یہاں تک، کچن اتنا بڑا ہوگا، اتنے میٹر، اتنے بائی اتنے کا ہوگا. محدودیت ہے، تسلیم کرتے ہیں. جب دنیا کی محدودیت کو، لمٹس کو تسلیم کرتے ہیں تو جو اللہ نے قوانین بنائے ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، مستحب ہے، اسے تسلیم کرنے میں ہماری جان نکلتی ہے. کوئی انسان نعوذ باللہ شراب پیے، شراب نہ پیو. نہیں، اللہ میں اسے پانی کر دے. اللہ میں پانی نہیں کرے گا، قرار نہیں کہ اللہ پانی کر دے. میں کسی کے آنکھ میں چھری گھونپوں اور کہوں کہ اللہ میں پلیز اس کو شفا دے دے. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں کہ سارے بگڑنے کے کام میں کروں، اچھے کام وہ کرے. نہیں، خدا کہہ رہا ہے کہ جب تک تم چینج نہیں ہوگے، چینج لانے کا ہونا نہیں، تو ہم علی کی سیرت پہ چلنا نہیں چاہتے. علی اپنی جگہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے. یہ بالکل ایسے ہی ہے، آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، کان سے، جی سن رہے ہیں نا؟ کان سے، آنکھ سے. کسی دن آپ نے کسی کو سنا ہے کہ مولانا آج جو ہے وہ آنکھ سے دیکھنے کا دل نہیں چاہ رہا، درد ہو رہا ہے، میں کان سے دیکھنا چاہتا ہوں. یہ کان میں بڑا درد ہو رہا ہے، میں کان سے سننا نہیں، آنکھ سے سننا چاہتا ہوں. ممکن ہے؟ ناممکن، امپاسبل، مستحیل، محال ہے. کوئی انسان کان سے دیکھ سکتا ہے، آنکھ سے سن سکتا ہے؟ نہیں. اصل صلاحیت ہی نہیں ہے. کان میں سننے کی صلاحیت ہے، دیکھنے کی نہیں. آنکھ میں دیکھنے کی، سننے کی نہیں.
ریپلیس نہیں ہو سکتا معاملہ، یہ محدودیت ہے۔ جب ہم یہ دنیا کی محدودیتیں تسلیم کرتے ہیں تو پھر اللہ کی قوانین کی محدودیت کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ اس پانی میں ایک پاؤ پانی آئے گا 250 ملی گرام، اس سے زیادہ نہیں آ سکتا۔ اب آپ کہیں اس میں تو 1 لیٹر آنا چاہیے، نہیں آ سکتا، محدودیت، اس کی ایک کیپیسٹی ہے، تو پھر اللہ کا جو بنائے ہوا قانون ہے، دین اسلام ہے، شریعت محمد علیہ محمد کا نظام ہے، یہ حلال، یہ مستحب، یہ حرام، یہ مکروہ، ہم پھر کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ سوچنے کی بات ہے۔ کرکٹ کے میدان میں، گول کے میدان میں، کپڑا لیتے وقت، جلاتے وقت، کپڑے پہنتے وقت، دنیا کی ہر چیز میں محدودیت ہے، پھر اللہ کے قوانین کی محدودیت کو تسلیم کرنے میں ہماری کمر ٹوٹتی ہے۔ چینج نہیں لانا چاہتے، لہذا چینج لانا ضروری ہے زندگی کے رہنے، چینج لے کر آئیں، تبدیلی لے کر آئیں، تبدیل کرنے کا عزم کریں۔ اس فکر و خیال کو کہ میں تبدیل نہیں ہو سکتا، اس کو نکال دیں، نکال دیں۔ ہمارے بچوں کی ذہنوں میں یہی بھر دیا جاتا ہے۔ میں کسی ایک غیر مسلم اسکالر کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا جس میں وہ ایک قصہ بتاتا ہے کہ 2 بچے تھے، ایک 10 سال کا تھا اور ایک 18-20 سال کا۔ یہ دونوں گاؤں سے گئے قریبی نہر کے پاس، کھیلتے کھیلتے جو بڑا بچہ تھا وہ کنویں میں گر پڑا اور اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ چھوٹا بچہ جو 8-9 سال کا تھا، اس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی بھی نہیں۔ قریب ایک رسی پڑی ہوئی جس میں ڈول تھا۔ اس بچے نے ڈول کو ڈال کر بڑے لڑکے سے کہا کہ تم اس کو پکڑ لو اور اس کو پکڑ کے اوپر آ جاؤ، میں کھینچ لیتا ہوں۔ اس نے اس کو کھینچ لیا، نجات پا گئے۔ دونوں گھر پہنچے، اپنی ماں کو، اپنے گھر والوں کو قصہ سنایا کہ اماں میں نے 18 سال کے لڑکے کو، بھاری برکم لڑکے کو رسی سے پکڑ کے کھینچ لیا، اسے کنویں سے نجات دی۔ ماں کو یقین ہی نہیں آیا، چیمیں گوئیاں شروع ہو گئی، لوگ پریشان ہوئے، یہ بچہ کا یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ اس کی حالت دیکھو، 30 مرخان، اس کی پسلیاں گرنی جائیں، یہ کیسے نکال سکتا ہے ایک 20 سال 18 سال کے لڑکے کو؟ معاملہ جو ہے گاؤں کے دانا اور حکیم اور عقل مند شخص کے پاس گیا۔ اس نے سنا، اس نے کہا کہ تم نے کیسے نکالا؟ اس نے کہا ڈول ڈالا، نکال لیا۔ لوگوں نے کہا اس کی شکل دیکھو، اس نے کہا صحیح تو کہہ رہا ہے، اس نے ڈول ڈالا، نکال لیا۔ اب لوگ بڑے پریشان، حکیم دانا عقل مند عالم انسان تھا، اس نے کہا اس لیے نکالا، توجہ رکھیے گا، اس لیے نکالا کہ اس بچے کو روکنے والا کوئی نہیں تھا وہاں جو یہ کہتا بیٹا تم یہ کام نہیں کر سکتے، نہ کرو۔ اس نے کہا میں ہی ہوں جو نجات دے سکتا ہوں، میں ہوں، اونلی می، فقط میں ہوں۔ اسے اپنی صلاحیتوں کا یقین ہوا اور اس نے اس ناممکن کام کو ممکن کر دیا۔ ہماری یہ کیا ہے؟ فوراً نظر انداز کر دیا، نہیں کر سکتے، نہیں ہو سکتا، ہار جاؤ گے، کیسے اٹھاؤ گے، کیسے امتحان دو گے، ہمت پست کر دیتے ہیں۔ ہماری تربیت کا انداز کیا ہے؟ آنکھیں دکھا دی بچے کو، تھپڑ مار دیا، انسلٹ کر دی، بے عزتی کر دی، مکہ مار دیا۔ یہ ہماری تربیت ہوتی ہے۔ بچہ ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے اس کی شخصیت۔ بچوں کو شروع سے ہم یہ سکھا رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں؟ نہیں کر سکتے، تمہیں دم خم نہیں ہے، لہذا ہماری 50%، 80% اسپرٹ، لگن، حوصلہ وہی مر جاتی ہے۔ پھر اگر کہیں سے جوش جذبہ آ جائے تو بہت ہی مرے دل کے ساتھ کمر پکڑے، سر جھکائے، لڑکھڑاتے کھڑاتے چلتے ہیں، اس کے بعد تھوڑا سا کرتے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں ہو سکتا، چھوڑو، چینج نہیں لانا چاہتے ہیں۔
تبدیلی نہیں لانا چاہتے عزیزان کرام، تبدیلی لانی ہوگی، بزرگوں کو تبدیلی لانی ہوگی، مسجد میں تبدیلی، امام بارگاہ میں تبدیلی، مجالس میں تبدیلی، محافل میں تبدیلی، گھر میں تبدیلی، بازار میں تبدیلی، تب جا کے حقیقت انتظار کا فلسفہ آپ کو سمجھ میں آئے گا، اس لیے کہ وہ آ کے چینج کرے گا۔ ہم کیوں نہیں، امام کیوں نہیں آتے؟ اتنی دعائیں ہو رہی ہیں، اتنے چاہنے والے، اتنے گڑ گڑانے والے، اتنے الجل کہنے والے، اتنے عصا کہنے والے، کسی ایک کی تو دعا قبول ہو، چلو میری نہیں، آپ کی نہیں، اس کی نہیں، اس کی نہیں۔ ارے اتنے بڑے بڑے مومن آیت اللہ، مجتہد اور ربا، مولوی حضرات، کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی؟ کوئی تو ہو نا، کوئی ایک دو آدمی امام آ جائیں۔ کیوں نہیں آنا چاہتے امام؟ اس لیے کہ ہم امام کی باتوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے۔ بہت تلخ باتیں کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کتنے انجیکشن لگا دی میں نے۔ درود محمد وعلی محمد۔ سوری، معذرت، ہم امام کی باتوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ عقیدت میں قتل مولا حاضر۔ ایک واقعہ میں کئی جگہ سنایا ہے، اس دورے میں آپ کو بھی سنا دوں۔ ایک شخص تھا، بم تو نہیں ہے نا اس میں بھائی؟ مذاق کر رہا ہوں مولانا صاحب سے، تھوڑا سا چینج ہو جاتی ہے فضا۔ ایک نوجوان تھا مولا کے پاس، مولا قیام کیجیے، جہاد کیجیے، قیام کیجیے، جہاد کیجیے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا علی۔ مولانا کہا اچھا ٹھیک ہے، کل ریڈی ہو کے آنا، بس فائنل ہے کل۔ نعرہ حیدری یاد، تابعدار، حبدار، خدمت گزار مولا سائیں، آپ کا خدمت گزار۔ جب جانے لگے مولانا ادھر آؤ، جی جی سائیں، حاضر حاضر۔ یہ جو سر کے بال ہیں یہ ذرا اس طرح پھروا کے آنا، ٹینڈ کرا کے آنا، سمجھتے ہیں نا، گنجو ہو کے آنا۔ جی جی سائیں، بالکل حاضر سائیں، جان بھی قربان ہے، مولا کے فرمان پہ جان بھی قربان ہے۔ گھر پہنچا، خوشی خوشی، بھائی محبت تو تھی لیکن مجھے آج بڑے چمک رہے ہیں، آپ چہک رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، چکر کیا ہے؟ شوہروں کو ہمیشہ گھر میں مسکراتا ہوا جانا چاہیے۔ بیوی آپ کی سڑی بوزی اجڑی ہوئی شکل نہیں دیکھے، ہمیشہ اچھی سے۔ مولا علی جب گھر میں آتے تھے حشاش بشاش آتے تھے، زہرا علی کو دیکھ کر نور لیتی تھی، طاقت لیتی تھی، ہمت لیتی تھی۔ شوہر جب گھر میں جائے تو انسان بن کے جائے، اخلاق کے ساتھ، لباس کے ساتھ۔ عورت پہ بھی فرض ہے جب شوہر آئے تو اپنے آپ کو انسانی حلیے میں لے کر آئے، بالو جڑے ہوں، ہاتھ میں ملے ہوں، دیکھ نہیں۔ یہ پہنچے، آج بڑے خوش ہیں، اور مولا نے کل کہا ہے کہ فائنل ہے۔ اچھا، بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ آپ بڑے جیدار ہیں۔ لیکن مولا نے کہا یہ سر کے بال بیٹا کٹوا کے آنا، بڑے خوبصورت بال بنائے ہیں بچوں نے۔ تو ہاں وہ تو صحیح، لیکن آپ کی تو بھی شادی کو 1 مہینہ ہوا ہے، آپ گنجے ہو جائیں گے، لوگ کہیں گے یہ گنجے کی بیوی ہے۔ ہاں لوگ آپ کو گنجا کہیں گے، میرا شوہر گنجا ہے، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا۔ آپ ایسا کریں کہ سر پہ ایک صافہ باندھیں، آپ کے بال مولا کو نظر نہیں آئے۔ ہائے ہائے ہائے، جملہ ضائع ہو گیا میرا۔ کس سے بالوں کو چھپایا جا رہا ہے؟ جو زمین و آسمان کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ آپ کپڑا باندھ لیجیے، مولا کو بال نظر نہیں آئیں گے۔ یہ بیوقوف تھا، بیوی کے مشورے میں آ گیا، کپڑا باندھ کے پہنچ گیا۔ مولا آیا، مولانا کہتا بیٹا یہ کپڑا ہٹاؤ۔ جی سائیں، کپڑا ہٹایا۔ مولانا کہ جب تم بال کی قربانی نہیں دے سکتا تو جان کی قربانی کیا دے گا؟ ہم ایک گانا نہیں چھوڑ سکتے، ہم غیبت نہیں چھوڑ سکتے، ہم چیٹ نہیں چھوڑ سکتے نامحرم سے، ہم فیس بک نہیں چھوڑ سکتے، گندی باتیں نہیں چھوڑ سکتے، ہم والدین کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے، نافرمانی نہیں چھوڑنا چاہتے، ہم بیوی سے بدتمیزی کریں، بیویاں ہم سے بدتمیزی کریں، بچے ماں باپ سے الجھیں اور ماں باپ بچوں کو ڈانٹیں، کیا ہوگا؟ ہم تبدیل نہیں ہونا چاہتے۔ مولا علی آخر میں کیا کہتے ہیں؟ آخری خطبہ
میں نے ایک بد دعا کی ہے اہل کوفہ کے لیے. کیا؟ مولا علی کہتے میں نے خدا سے کہا ہے کہ علی کو اہل کوفہ سے لے لے اور ایک بدتر شخص پر جو مسلط کر دے. علی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. علی کے زمانے میں علی کے ماننے والے، علی کے پیچھے نماز پڑھنے والے، علی کے نعرہ لگانے والے، علی سے مصافحہ کرنے والے، علی کی بس میں بیٹھنے والے، علی کے خطبے سننے والے، علی کی بات سننے کے لیے. مولا علی کہتے ہیں میں نے کہا اللہ سے بد دعا کی ہے تمہاری. کیا بد دعا کی ہے؟ علی کو تمہارے درمیان سے اٹھا لے. میں تمہارے درمیان جی نہیں سکتا. تم بدترین شخص کو تم پہ مسلط کر دے گا. امام زمانہ آئیں گے، ہم ایسے ہی رولائیں گے. ایک تحریر پڑھ رہا تھا میں، انسان کا وقت آخر. ایک ڈاکٹر کی تحریر تھی، اب وہ مجھے نہیں پتا فرضی تھی یا اصلی تھی. اس نے لکھا تھا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان جو ہے وہ زندگی کے آخری مراحل میں گانے سن رہا ہے. میں نے کہا گانے کیوں سن رہے ہو، قرآن کیوں نہیں پڑھا ہے؟ کہا میں حافظ قرآن ہوں لیکن گانے زیادہ سنتا ہوں. کہنے لگے کہ کچھ ہی گھنٹے میں اس کی موت آئی، گانے سنتا وہ چلا گیا. ایک اور مریض تھا، اس کو کہنے لگے کہ نرس نے انجیکشن لگایا تو اس نے جو ہے نا وہ مادرزاد گالیاں دینی شروع کر دی، بکنا شروع کر دیا. اور تو مریض نے کہا کہ اب میں اس کو انجیکشن نہیں لگاؤں گا، مجھ سے یہ بدتمیزی برداشت نہیں ہوتی. پتہ چلا ہے کہ اس کے تکیے کلام ہی فحش کلمات تھے، گالیاں دیتا تھا. آخر وقت تک گالیاں دیتا وہ مرا. انسان جو کچھ کر رہا ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں، وہ ہماری ہیبٹ اور عادت ثانیہ بنتے جا رہی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کرتے وقت نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ہم اس گناہ کے ساتھ اس دنیا سے جائیں. استغفر اللہ، ہم اس گناہ کے ساتھ اس دنیا سے جائیں. جو ہم کر رہے ہیں وہی ہماری افکار اور عادت و اطوار بنتا جا رہا ہے. کسی کو نامحرم کو دیکھنے کی عادت ہے، وہ مرتے وقت تک نامحرم کو ہی تلاش کرتا رہے گا، اور اسی بے ایمان کی حالت میں جائے گا. کوئی گندی باتوں کو سوچنے کا عادی، نوجوان بچے تنہائی میں بیٹھے تو بہت ہوشیار رہیں، گندی باتوں کو ذہن میں نہ آنے دیں. اگر خدا نخواستہ سے یہ عادت بن گئی، تمہاری فکر بنانے لگی اور اس نے پروڈکشن کا کام شروع کر دیا. اس فکر نے شروع میں تو نہیں ہوتا، لیکن کیا ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ یہ گندی فکریں، گندی چیزیں دیکھنا، گندی چیزیں سننا، گندی چیزیں بولنا، گندے عمل کرنا انسان کی اندر شامل ہو جاتا ہے. پھر پروڈکشن اور تولید کا عمل شروع ہو جاتا ہے. گندی چیزیں انسان خود بخود جنریٹ کرنے لگتا ہے، بنانے لگتا ہے، اور پھر اسی گندگی کے ساتھ مر جائے گا. پھر اس کو جتنی بھی آئے تاثیر سنائیے کوئی فائدہ نہیں، اس کو جتنی بھی تلقین سنائیے کوئی فائدہ نہیں. پوری رات ریکارڈنگ لگا دیجیے قبر کے سرانے، اسماء فم کوئی فائدہ نہیں. جس نے پوری زندگی کبھی اللہ کو نہیں دیکھا، رسول اللہ کا کہنا نہیں مانا، علی کی سیرت پہ نہیں چلا، حسین کا کہنا نہیں مانا، اس کو جتنے بھی نام رٹا دیے، مرنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہے اس تلقین کا. جب زندگی میں تم نے کچھ نہیں کیا، نہ خدا کا چہرہ دیکھا، نہ خدا کی عبادت کی، نہ علی کو خوش کیا، نہ امام کو راضی کیا، نہ بی بی زہرا کی دعائیں لی، اب مرنے کے بعد تمہیں اسماء فہم کہتے ہیں، تلقین سناتے ہیں، قصہ تمام بھول ہے. احمقوں کی جنتوں میں رہتے ہیں وہ لوگ، احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں وہ لوگ. عزیزان گرامی، بڑا سخت مرحلہ، ہم چینج نہیں ہونا چاہتے. امام جب آئیں گے، امام زمانہ، ہم ان کی باتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہیں برداشت کر سکیں گے. سب سے پہلے اعتراض کیا ہوگا؟ مولا ہم نے تو نہیں سنا. مولانا کیسی مجلس پڑھ گئے، کیسی روایت پڑھ گئے، ہم نے تو آج تک نہیں سنی. آپ نے نہیں سنی، میرا قصور تو نہیں ہے. کیا آپ نے اپنی گدی شریف کو بغیر آئینے کے دیکھا ہے؟ جی گدی کو دیکھ سکتے ہیں اپنی؟ گدی نہیں، گدی نہیں.
لیکن حجام کے جاتے ہیں جب آپ کی اصلاح کر دیتا ہے بالوں کی تو پیچھے سے آئینہ دکھاتے دیکھ لیجئے جناب اصلاح ہو گئی، پھر آپ کو اپنی گدی شریف نظر آتی ہے، لیکن جب تک نہیں دیکھتے تو کیا اس کو یقین نہیں کرتے؟ آپ نے نہیں سنا تو کیا ہوا؟ روایت تو موجود ہے، پر کسی تقلید کرتے ہو؟ امام نے زمانہ کی، کسی تقلید سے امام علی کی، بھائی امام کا قول ہے مجتہد کی تقلید کرو، تم امام سے بڑھ کر ہائی فائی ہو، نہ جانے کون سے وائی فائی ہو۔ امام کہہ رہے مجتہد کی تقلید کرو، تم کہہ رہے امام کی تقلید کروں گا، امام کے حکم کی مخالفت، یعنی جو چیز امام نے نہیں کی وہ کرنا چاہتے ہیں، اور جس چیز سے روکا ہے اسے رکتے نہیں ہیں۔ ایک فون آیا مولانا نکاح پڑھ دیں آپ، میں نے کہا اچھا، مکس گیدرنگ ہوگی ہمارے یہاں، میں نے خبردار میں نہیں آؤں گا، ایک یہ بلا مجھے تو الحمدللہ یہاں پہ نہیں ہوگی انشاءاللہ، لیکن یہ بلا آ گئی ہے مکس گیدرنگ کی، بڑے بڑے حالوں میں مرد و عورت مکس، شرعاً حرام ہے، ایسی شادی میں بی بی زہرا نہیں آ سکتی، اور جس شادی میں بی بی زہرا نہ اس میں برکت نہیں آتی۔ میں نے کہا اچھا ایسا کریں، کہیں شب ولادت ہے نا بی بی زہرا کی، ہم شب کی برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بہت اچھا بہن، لیکن مکس گیدرنگ ہوگی میں نہیں آؤں گا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ بہت اصرار کر رہی ہے، جاننے والی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ مغرب سے پہلے رکھیں۔ مولانا قمر در اقرب ہے، کس امام نے کہا ہے کہ قمر در اقرب میں نکاح پڑھنا حرام ہے؟ کوئی روایت موجود ہے قمر در اقرب میں نکاح پڑھنا حرام؟ ارے جو امام نے نہیں کہا حرام اس کو حرام بنا کے بیٹھے ہو، قمر در اقرب میں نکاح نہیں ہوگا۔ اور جس کے لیے زہرا روتی رہی، سید سجاد روتے رہے کہ زینب 72 گھنٹے دربار کے باہر کھڑی رہی بے پردہ، وہ شادیاں تم رچا رہے ہو اور کہہ رہے نہیں شب ولادت ہے، کیسے ہوگا معاملہ؟ کیسے طے ہوگا یہ راستہ؟ کیسے انتظار کریں گے؟ کیسے سامنا ہوگا امام کا؟ چینج نہیں لانا چاہتے، چینج کرنا نہیں چاہتے، لانا تو دور کی بات، کرنا نہیں چاہتے، ہونا نہیں چاہتے، چھوڑنا نہیں چاہتے، حسین اور عباس کی سیرت پہ چلنا نہیں چاہتے۔ مصیبت یہ ہے ہماری، اور پھر دعوے کرتے ہیں امام کا انتظار کریں گے، جب امام آئیں گے تو ہماری عدل۔ مولا یہ کون سا دین لے کے آ گئے؟ دین اتنا تبدیل ہو چکا ہوگا کہ لوگ اصل دین کو بھول گئے ہوں گے۔ یہ انحرافات، یہ بدعتیں جو کچھ بھی آج کل ہو رہا ہے، مجھے نہیں پتہ یہاں، لیکن مجالس کے اندر، عزاداری کے اندر، محفل میلاد کے اندر ڈانس ہو رہا ہے، محفل میلاد میں ناچ گانا ہو رہا ہے، نعوذ باللہ۔ انہیں جس سے علی نے جنگ کی اسی علی کی شب ولادت تم ناچ گانا کر رہے ہو، حرام۔ جس علی سے علی نے جنگ کی وہی حرام کام، علی کی شب ولادت، اللہ اکبر، کیا مذاق ہے؟ سوچئے کہاں جا رہے ہیں ہم؟ ایسے میں امام آ جائیں، واقعی کہ برداشت کر لیں گے؟ جب میری باتیں آپ کو کڑوی لگ رہی ہیں، تلخ لگ رہی ہیں، ارے کیسا مولوی لے کے آ گئے جو انجیکشن میں کڑوی پہ کڑوی گولیاں کی گولیاں کھلائے جا رہا ہے، شیشیاں اڑے لے جا رہا ہے ہمارے حلق میں، میری باتیں کڑوی لگ رہی ہیں آپ کو، تو امام تو اس سے زیادہ سخت آ کے بیان کرے گا۔ امام کو کیسے برداشت کریں گے آپ؟ لائف اسٹائل چینج کرنا ہوگا، طرز فکر چینج کرنا ہوگا، بزرگوں کو، علماء کو، خطباء کو، ذاکروں کو، اہل منبر کو، مرد کو، عورت کو، بچوں کو، سب کو، صرف میں نہیں، صرف آپ نہیں، سب کو تبدیل کرنا ہوگا عزیزان گرامی۔ بس یہی میرا عنوان تھا، پورا 1 گھنٹہ ہو گیا۔ آخری کچھ لمحات میں چاہتا ہوں کہ مزید اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں یہ تبدیلی کیسے لے کر آئے۔ ہم نے اپنے نوجوانوں کو مادہ پر آزاد چھوڑ دیا، بچوں کو بڑی 420 آتی ہے، نوجوانوں سے معذرت۔ لڑکی کا نام لڑکی کے نام سے، لڑکے کا نام لڑکی کے نام سے، ایک طریقہ کوڈ لگا دیا، واٹس ایپ پہ کوڈ، وائبر پہ کوڈ، گیلری میں کوڈ، یہی سب پہ کوڈ۔
اب ابا پوچھیں گے بیٹا کوڈ بتاؤ، فیس بک کا پاسورڈ بتاؤ، کس سے چیٹ کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ کہاں تک پیچھے کریں گے؟ کوچنگ سینٹر جائیں گے اس کے پیچھے؟ یونیورسٹی جائیں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ آفس جائیں گے؟ بچے کے پیچھے جائیں گے؟ ہم نے چونکہ بچوں کی تربیت جیسے کی، مولانا تعویذ بتا دیں، دعا بتا دیں، بچہ بگڑا جا رہا ہے۔ ارے جب تربیت کی عمر تھی تو تم پتہ نہیں کن چکروں میں تھے، اور اب دعا تعویذ سے، جنتری کے دین سے تم چاہتے ہو کہ جنتری آ جائے، نحس اکبر، نحس اکبر، نحس سادس، نحس فلاں، یہ فلاں وہ فلاں، چاہتے ہو یہ دین؟ جنتری کا دین کون سا دین ہوتا ہے؟ کس امام نے کہ جنتری کھولو؟ جنتری امام یا جنتری؟ کوئی دعا، کوئی تعویذ، کوئی پھونک، کوئی گنڈا، کوئی تعویذ۔ ارے جو عمل سے اپنے نہیں صحیح ہو سکا وہ تعویذ گنڈوں سے کیسے صحیح ہوگا؟ جب اس کی تربیت کی عمر تھی، پختہ عمر تھی، تو تم کسی اور چکروں میں تھے۔ اب جب بچہ بگڑ رہا ہے تو اب مولانا دعا تعویذ نہیں ہو سکتا، تبدیل کرنا ہوگا۔ نوجوان نسل بگڑی جا رہی ہے۔ فرینڈشپ کریں گے جناب یونیورسٹی میں، بھائی 3 سال 4 سال ساتھ ہیں، فرینڈشپ ہوگی، کھائیں گے پئیں گے، موج کریں گے۔ کیا ہوگا جب تم جدا ہوگے؟ تو تمہاری جو جذباتیت ہے وہ ایک دوسرے کے قریب آ جائے گی۔ انسان جانور بھی پالتا ہے نا تو اس سے محبت ہو جاتی ہے، چاہے کہ ایک انسان دل والا، جذبات والا، 2 نامحرم لڑکا اور لڑکی آپس میں 3 سال، روزانہ 6 گھنٹہ، ہفتے میں 5 دن، سال کے 9 مہینے یونیورسٹی میں پڑھیں، تو بالآخر اٹریکشن تو ہوگی، دل تو قریب آئیں گے۔ تو جب جدا ہوگے تو پریشانی ہوگی، پھر تکلیف ہوگی، تو بیٹا کیوں ایسے لائف برداشت کر رہے ہو؟ اور تمہیں یہ نہیں پتا، چلو تم نے شادی کرنی ہے تو 5 سال تک اس کو لٹکائے رکھو گے سولی پر، اور یہ نہیں پتا کہ اس کے والدین مان جائیں گے نہیں مانیں گے، یہ بھی نہیں پتا۔ اور جتنا تم آگے بڑھو گے اتنی ہی واپسی کا راستہ سخت ہو جائے گا۔ ہم چینج نہیں لانا چاہتے۔ مولانا فرینڈشپ، دوستی، کس بات کی دوستی بیٹا؟ عقل کے ناخن لو۔ تمہیں یقین نہیں ہے کہ تم اس کو شریک حیات بنا سکو گے۔ دوسرا نقصان ہے کہ جتنا آگے جاؤ گے یہ محبت تمہیں بعد میں رلائے گی، یہ قربت تمہیں رلائے گی۔ ہیں ایسے نوجوان نیند کی گولیاں کھا لی، واقعی میں خودکشی کر لیتے، خودکشی کر لیتے نوجوان۔ کیوں؟ جینا نہیں چاہتا، محبت میں ناکام ہو گیا، سلسلے والوں نے منع کر دیا، ساتھ نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا، خودکشی۔ بیٹا یہ زندگی ہوتی ہے؟ پھر علی اکبر کی سیرت کا، علی اکبر کے ماتم کا، علی اکبر کے تابوت کا کیا فائدہ؟ کس علی اکبر کے ماننے والے ہو تم؟ دنیا ختم ہو گئی ہے، اینڈ ہو گئی ہے، قیامت آنے والی ہو جو خودکشی کر رہے ہو۔ بچیوں کا یہ حال ہے، ہم نے پردہ کرایا رہا ہے، کرایا نہیں، اور جب پردہ کرنے کی عمر آئی ہے تو پردہ کرنے کے لیے تیار نہیں بچیاں۔ گھروں کا ماحول ہمارا غیر اسلامی ہو گیا ہے، ٹی وی پہ گانے، ناچ، رقص، سرور سب چل رہا ہوتا ہے، سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، فیملی کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ سے اتنے با ایمان، اتنے باغیرت، اتنے مومن، اتنے مقدس، اس فحاشی اور یعنی کو اجتماعی طور پہ التماس سے دعا جمعین کہہ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کون سے امام کا انتظار کر رہے ہیں؟ انتظار ایسے نہیں ہوتا، چینج لانے سے، چینج لانا ہوگا، تبدیل کرنا ہوگا، عزم کرنا ہوگا، وعدہ کرنا ہوگا امام سے کہ مولا تبدیل کرنا ہے اپنے آپ کو۔ مولا ادھر نہیں آ سکتے، مولا علی کی مثال دی، مولا ادھر نہیں آ سکتے، ہم ادھر نہیں جانا چاہتے۔ معاملہ کیسے سیٹل ہوگا؟ راہ نجات کیسے ملے گی؟ ہمیں تبدیل کرنا ہوگا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ تم تبدیل نہیں کرو گے، اللہ بھی تمہیں تمہارے حال میں جاؤ ایسے ہی روتے رہو، پریشان رہو، بدحال رہو، بد کردار تم پر مسلط رہیں گے، کرپٹ حکمران تمہارا مقدر،
انہی کو ووٹ دیتے ہو؟ حیرت ہو رہی تھی، اتنا بڑا شہر، اتنا بڑا نام، یہاں کوئی پروجیکٹ نہیں، کوئی فلاح بہبود نہیں، پینے کا پانی میسر نہیں ہے لوگوں کو، 4-4 6-6 گھنٹے کے لوڈ شیڈنگ، کس بات کے دعوے؟ فلاں زندہ، فلاں جی، فلاں مرد آباد، فلاں زندہ باد، کیا ہو رہا ہے؟ کیا مذاق ہے؟ ہم نے خود مسلط کیا ہے لوگوں کو، خود مسلط کیا ہے اپنے اوپر. پھر کہیں اللہ میاں دعا سن لے چینج کر دے. جی نہیں، نظام قوموں کے دعاؤں سے چینج نہیں ہوتے. حضرت موسیٰ کی قوم پہ کتنا ظلم ہو سکتا ہے؟ یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، ان کے بیٹے کو ذبح کرتا تھا، ان کی خواتین کو لونڈی اور باندھی بنا لیتا تھا. دعا کرتے تھے، خدا نے دعا نہیں سنی. جب تک کھڑے نہیں ہوگے، قیام نہیں کرو گے، اٹھو گے نہیں، استقامت نہیں دکھاؤ گے، میرے ولی کی بات نہیں مانو گے، نجات نہیں ملے گی. آج ولی موجود ہے، امام کا نائب موجود، سید علی خامنئی موجود ہے. نہیں جناب مولانا، امام کا نائب غیر معصوم نہیں ہو سکتا. اچھا، تم امام علی سے زیادہ جانتے ہو. مالک اشتر معصوم تھا، مسلم ابن عقیل معصوم تھے، امام نے نائب بنا کے نہیں بھیجا تھا، تو سید علی خامنئی کو کیا ہو گیا؟ وہ غیر معصوم ہو گیا. ارے امام سے بڑھ کے تم جانتے ہو؟ نہیں، غیر معصوم نہیں ہو سکتا. سلمان کون تھے؟ ابو ذر کون تھے؟ مالک اشتر کون تھے؟ مسلم کون تھے؟ قیس بن مسہر کون تھے؟ امام حسین کا نائب. غیر معصوم تھے یا نہیں تھے؟ مسلم کو اپنا وکیل، اپنا سفیر، اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا. ہاں نائب، یہ میرا نائب ہے، یہ معصوم نہیں ہے، معصوم میں ہوں. آیت تطہیر میرے اتری ہے، آیت اس کے لیے نہیں اتری. میری ولایت واجب ہے، مسلم کی ولایت واجب نہیں ہے، لیکن میرا نمائندہ ہے، اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، اس کے ہاتھ میں بیعت کرو گے گویا امام کے ہاتھ پر بیعت کرو گے، اس کی اطاعت کرو گے، غیر معصوم کی، میرے نائب کی گویا امام کی اطاعت کرو گے. سید علی خامنئی میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ بھی امام کے قول کے مفعین حجت علیکم، وہ حجت ہے، امام حجت قرار دے رہا ہے. تمہارے چاہنا نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ امام حجت، امام کا اتھارٹی ہے، میری طرف سے، میرا سگنیچر ہے. سید علی خامنئی کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے. نہیں، چینج نہیں لانا چاہتے. اٹھیں، تبدیلی لے کر، اخلاق میں، کردار میں، لائف اسٹائل میں، سوچنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں امام کو یاد کریں. جب تک تبدیلی لے کے نہیں آئیں گے، فکروں میں ذہنی انقلاب نہیں آئے گا، عمل میں انقلاب نہیں آئے گا. فریادی ماتم کرتے رہے، یا وجیان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، سب کورس میں پڑھیں گے. امام نہیں آئے گا، فریادی ماتم ہوگا آج علم پر، امام نہیں آئے گا. روایت میں ہے مات او قتل، مومن کیا کہیں گے؟ امام یا فرار کر گئے، یا مر گئے، یا قتل ہو گئے. امام نہیں آ رہے. اپنے کہیں ارے ڈھکوسلا بازی ہے، کوئی امام نہیں ہے. لوگ یہ فرار کر گیا، امام چھوڑ گیا ہمیں ظالموں کے درمیان. روز مر رہے ہیں، روز جی رہے، روز قتل ہو، روز جنازے. امام آئیے، نہیں، نو وے، کوئی راستہ نہیں. تبدیل جب تک نہیں کرو گے، اٹھو گے نہیں. عارف حسین حسینی کو مارا جائے گا، الطاف حسینی کو مارا جائے گا، خرم زکی کو مارا جائے گا، آوازوں کو دبایا جائے گا. سبت جعفر کو مارا جائے گا، حسن ترابی کو خون میں نہلایا جائے گا. کیوں؟ تو مردہ پرست قوم ہو. جب تک زندہ ہوتا ہے نا مخالفت، جب مر گیا ہاں شہید زندہ باد، شہید کی جو موت ہو. اور جب زندہ تھا اس کی پیروی کے لیے، اس کے کام کے لیے، اس کا ساتھ دینے کی تیاری تھے. اب مر گیا، مردہ پرست قوم ہوتا ہوں. ہمیں زندوں سے زیادہ مردے اچھے لگتے ہیں، کیونکہ مردے حرکت نہیں کرتے، بے جان ہوتے ہیں، زیادہ ہمیں اچھے لگتے ہیں.
جتنا فریادی ماتم کر لیجیے، منتی روزہ رکھ لیجیے، منتی علم اٹھائیے، منتی تابوت اٹھائیے، منتی مجلس کے امام نہیں آئیں گے، ایسے نہیں آئیں گے جب تک تیاری نہیں کریں گے، جب تک چینج نہیں لائیں گے۔ اخلاق میں چینج لائیں، عہد کریں آج سے۔ امام زمانہ میری زبان بری ہے، میں عہد کرتا ہوں آپ سے کہ اب میں اپنی زبان کو لگام دوں گا۔ عہد کریں امام سے، امام سے 420 نہیں چل سکتی، امام سے جھوٹ نہیں چل سکتا۔ مولا میری آنکھیں بھٹک جاتی ہیں، میں آپ سے عہد کرتا ہوں اسٹرگل کروں گا۔ بیٹا جب بازار میں جاؤ گے تو بری چیزیں نظر آئیں گی، دیکھو پہلی نظر اٹھنے سے پہلے کنٹرول کر لینا، جتنا پہلی دفعہ کنٹرول کر لو گے نیکسٹ ٹائم آسان، تھرڈ ٹائم اور آسان، فورتھ ٹائم بہت ہی آسان۔ لیکن اگر پہلی دفعہ اپنی توبہ توڑ دی، ذہن میں آئے کہ میں نے توبہ کی تھی، میں نے عہد کے تو توڑ دیا، شیطان کہے کہ شاباش تم نہیں کر سکتے، ارے تم کہاں اور مولا کا راستہ کہاں، تم نہیں کر سکتے۔ یہ بچہ ٹوٹ جائے گا۔ عہد کرے، وعدہ کرے گا امام سے، مولا اپنی آنکھوں کو کنٹرول، کانوں زبان کو کنٹرول کروں گا، میں فیس بک پہ بیٹھوں گا تو گندی چیز نہیں دیکھوں گا، گندی چیز نہیں بولوں گا، گندی چیز لائک یا پوسٹ اور فارورڈ نہیں کروں گا۔ عہد کریں، اور جب آپ عہد کریں گے تو مدد آتی ہے، عمل آپ کو کرنا ہوگا۔ مثلا کوئی کہ خداوندہ میں نے کہا تھا جتنے برے کام کیے مجھے معاف کر دے، سچے دل سے کہہ رہا ہوں مجھے معاف کر دے، خدا یہ کہ 2 شرط معاف کر دوں گا، ڈیلیٹ کر دوں گا۔ کیا اے میرے اللہ کیا شرط ہے؟ کہا کہ سچے دل سے توبہ کر لو، نادم پشیمان ہو جاؤ اور دوبارہ نہ کرنے کے عزم کرو۔ اور بھی شرائط ہیں، یہاں پہ صرف 2 بتا رہا ہوں۔ سچے دل سے توبہ بھی کر لی اور نادم پشیمان بھی ہو گئے، مولا مجھے ہمت دے۔ اچھا بیٹا یا علی اکبر آپ بھی نوجوان میں بھی نوجوان، مجھے ہمت دے۔ اللہ تعالیٰ اقبال کی روح سے آپ تک نور پہنچے گا، قوت پہنچے گی، حوصلہ پہنچے گا، لیکن حرکت آپ کو کرنی ہوگی، قدم آپ نے اٹھانا ہوگا، نامحرم کی طرف اٹھنے والی نگاہوں کو آپ نے کنٹرول کرنا ہوگا، گانے کی طرف لپکنے والے کانوں کی توجہ کو آپ نے لگام دینی ہوگی، جب بری بات کرنے کا دل چاہے آپ نے اپنی زبان کو روکنا ہوگا۔ حضرت علی اکبر آ کے زبان نہیں روکیں گے، عمل آپ نے کرنا ہوگا، طاقت ملے گی، نور ملے گا، ہمت ملے گی، حوصلہ ملے گی، اس حوصلے سے عمل آپ نے کرنا ہے۔ گاڑی میں پیٹرول ڈال لیجئے، 4 ٹائر لگا لیجئے، بہترین لیجئے، بہترین گاڑی، جب تک یہ سٹارٹ نہیں کریں گے، گیئر ڈال کے چلائیں گے نہیں، پہلا گیئر نہیں ڈالیں گے گاڑی نہیں چلے گی۔ جتنی دعائیں پڑھ لیجئے، جتنی فریادی ماتم اور جتنے دعائیں توسل کرنا ہے کر لیجئے، نہیں چلے گی گاڑی۔ یہ طریقہ اس کے مطابق چینج نہ ہے۔ خواتین پردہ کریں، حجاب کریں، والدین اپنی ذمہ داری سے آگاہ، نوجوان اپنی اخلاقی تعمیر کریں، علماء بچوں کو نصیحت کریں، نوجوانوں کے مسائل کو سمجھیں، ان کو پیار و محبت سے سمجھائیں۔ مسجد کے ٹرسٹی حضرات نوجوانوں سے، ایسی انجمنوں سے، ایسے اداروں سے جو پروگرام کرنا چاہتے ہیں تعاون کرتا کہ یہ ہمارا سب سے پہلے بس اتنے کریں۔ معذرت چاہتا ہوں کہ وقت بہت ہو گیا اور آپ کی سما خرائشوں کا سبب بنا۔ ہم تبدیل نہیں ہونا چاہتے، جس دن ہم نے تبدیل کرنے کا عزم کر لیا امام بھی وہاں سے اپنے سفر کا آغاز کر دیں گے۔ من حیث القوم تبدیل ہونا ہے، میں بچ جاؤں نہیں، میں نہیں، ہم ایاکا نعبدو، اکیلے بھی نماز پڑھتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم تیری عبادت، آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ایاکا نعبدو، اے خدا ہم عبادت کرتے ہیں، ہم اجتماع، سوسائٹی، معاشرہ، جامعہ چینج کرنا ہوگا، علی کے راستے پہ چلنا ہوگا، علی اپنی راستہ چھوڑ کے نہیں آ سکتے، امام زمانہ کے راستے پہ چلنا ہوگا، امام زمانہ اپنا راستہ نہیں چھوڑ سکتے۔ فکروں میں انقلاب لے کر آئیں، تعلیم کے ذریعے سے کتابیں پڑھیں، نالج حاصل کریں، درس رکھیں، موبائل سے رکھیں، مدرسے بھیجیں اپنے بچوں کو، دینی تعلیم حاصل کریں۔ بچوں سے 12 امام کے نام پوچھو، بیٹا سیکوینس سے ذرا ترتیب سے 12 امام کے نام بتاؤ، 5 ہاتھ اٹھیں گے، اس سے زیادہ نہیں اٹھیں گے۔ نہج البلاغہ میں کتنے خطبے ہیں؟
بچے کو پتہ ہی نہیں، بچے کے ابا کو نہیں پتہ ہوگا۔ AOI میں کون سا ڈرامہ کتنے بجے آتا ہے؟ AOI میں اتنے بجے آتا ہے، ریپیٹ اتنے دن ہوتا ہے، اتنے بجے آتا ہے۔ فلاں چینل پہ فلاں ڈرامہ اتنے بجے آئے گا۔ ارے ڈراموں کو پتہ ہے، علی کی نہج البلاغہ میں خطبات کا نہیں پتہ؟ فکروں میں تبدیلی لے کے آئیں، اسٹڈی کریں، نہج البلاغہ کو اسٹڈی کریں، صحیفہ کاملہ کو اسٹڈی کریں، توضیح المسائل کو اسٹڈی کریں اپنے مجتہد کی، کتابیں پڑھیں، آگاہ ہوں، اپنی نمازوں کو، اپنے روزوں کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنے بیہیویئر کو گھر والوں سے، زوجہ سے، بچوں سے، شوہر سے، علماء سے، دوست یاروں سے، ملنے جلنے والوں سے تبدیل کریں۔ جب آپ قوم بن کے تبدیل کریں گے پھر انقلاب آئیں گے، اور یہی ہے امام کا پیغام کہ تم تبدیل ہو جاؤ، ہماری مدد نصرت تک پہنچ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حقیقی معنی میں تبدیل ہو کر امام کے انقلاب کی راہیں ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو کے انصار و اعوان میں شریک فرما۔ اے خدا خون امام حسین کے بدلے کے لیے، اے خدا آل محمد پہ ہونے والے مسائل کے بدلے کے لیے، دنیا میں فلسطین، لبنان، بحرین، پاکستان، یمن، ایران، عراق، شام، سعودی عرب، جہاں جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے خاتمے کے لیے، دنیا میں عدل و انصاف کی حکومت کے لیے، آل محمد کے نظام کے لیے، قرآنی نظام کے لیے، ولائی نظام کے لیے اپنی حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق، اپنے قانون و شریعت اور اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق چینج کرنے، تبدیل لانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے نوجوانوں کو علی اکبر کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے علماء کو حبیب ابن مذاہب کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری خواتین کو جناب فاطمہ الزہرا، حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور سکینہ کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس محفل میلاد میں جو پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہے اس کو روزگار میں اس کو روزگار عطا فرما، جو مریض ہیں خصوصاً شیر علی اور ایک مومنہ خاتون کینسر کے مرض مبتلا ہیں، خدا عالم ان کو تمام مریضوں کو روح زمین پر سے کامل اجر عطا فرما، جو قرض دار ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو گرفتار ان کو رہائی کے پروانہ عطا فرما۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، جب تک دنیا میں رہیں قرآن و اہل بیت کی اطاعت کرتے رہے، ان کی محبت سے سرفراز فرما، ان کی محبت موت عطا فرما، آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔